تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے اور تجھے پاک کر دے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث کریمہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے زکوٰۃ کے فریضے کو بیان کرتے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا یہ تمہیں شر سے محفوظ بنا دے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ تمہیں اور تمہارے مال کو شر سے محفوظ فرما دے گا۔ اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل یعنی حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال میں طہارت آ جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کے لیے صحیح معنوں میں بندے کے لیے وہ فائدے کا نفع کا باعث بنتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ کس سے؟ کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے شر دور ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوست سے شر دور نہیں بلکہ شر رہتا ہے، اور شر اگر مال میں ہو تو پھر بندے کے لیے نفع کا باعث نہیں بنتا، شر اگر ذات میں ہو تو پھر فتنہ فساد کا باعث بنتا ہے، شر اگر ذہن میں ہو تو عداوتوں اور قدورتوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اس شر کو دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ رب العزت نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ اب تیسری حدیث کریمہ سنیے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کی حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر انہیں مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنی بیماریوں کا علاج خیرات سے کیا کرو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر ان کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماریوں کا علاج خیرات سے کیا کرو۔ تو اس حدیث کریمہ سے پتہ چلا جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو وہ مضبوط قلعوں میں آ جاتا ہے۔ مضبوط قلعے یعنی بڑی بڑی دیواریں، ایسا حصار جس کے اندر چیز کو نقصان کا خدشہ نہ ہو، ایسا حصار کہ جس کے اندر حفاظت ہو، ایسا حصار کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی پریشانی یا کوئی کسی قسم کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ تو جب حصار میں چیز آ جائے تو پھر وہ معصور ہو کر یعنی اس قلعے میں آ کر پھر وہ کسی قسم کی وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے فریضے کو بیان کرتے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماریوں کا علاج خیرات سے کیا کرو، کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہو وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کاروبار میں گھاٹے کی صورت میں، کبھی اور شر کی وجہ سے، کبھی اور فتنہ فساد کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح وہ دگنا کیا کئی گنا بڑھ کر ہو کر ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اور جب تم اس کی زکوٰۃ دے دو گے ایک تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، دنیا میں وہ تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، کسی اور غیر جگہ پر وہ خرچ نہیں ہوگا۔ اور آخرت میں اس کا اجر یہ ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں اس فریضے کو ادا کرتے رہو گے تو آخرت کے لیے تمہارا مال جمع ہو جائے گا، اور جو ہی تم اس فانی دنیا کے سفر کو اختتام کر کے دار بقا کا سفر اختیار کرو گے تو قبر کے اندر جس مال کی زکوٰۃ دی ہوگی وہ تمہاری راحت و چین کا باعث بنے گا۔ تو متعدد روایات کے اندر زکوٰۃ کے فریضے کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ خلاق عالم ہمیں زکوٰۃ کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے فریضے میں بخل سے، کنجوسی سے اور نفس و شیطان کے ہیلے بہانوں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ جس طرح کل بھی میں نے بیان کیا تھا ہر چیز کی زکوٰۃ کے جدا گانا احکام ہے، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے جدا گانا احکام ہے، مال تجارت
چیز بیچنے کے لیے لیتے ہیں اس کے جداگانہ احکام ہے. اسی طرح زمینوں کی زکوٰۃ یہ الگ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہے، مکان کس پر زکوٰۃ ہے اور کس پر زکوٰۃ نہیں، اس کی بھی تفصیل گفتگو ہے اور ہر ایک کے جداگانہ احکام ہے. کوشش کی جائے گی کہ روزانہ کی بنیاد پر زکوٰۃ کے کچھ نہ کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. ان کو توجہ کے ساتھ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے فریضے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی. پھر جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے فریضے کو صحیح معنی میں ادا کریں. اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے زکوٰۃ کی اہمیت کو اور زکوٰۃ کی برکتوں کو بیان فرمایا اور خلاق عالم نے قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر کے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا، تو پھر ان برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ ساری رحمتیں اور برکتیں مقدر بن جائیں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.